سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بیٹے کا یہ واقعہ آپ نے سنا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ ذکر خیر سنتے ہیں۔ سیدہ زینب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے آقا کریم علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ سیدہ خدیجہ ان کی ماں کا نام تھا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، آقا نے بچپن سے سیدہ خدیجہ کے ساتھ سیدہ زینب کی تربیت کی۔ سیدہ زینب کی شادی ہوئی آپ کے خالہ کے بیٹے ابو العاص سے۔ ابو العاص یہ سیدہ زینب کے خالہ کے بیٹے ہیں۔ شادی ہوئی، شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد وقت گزرتا رہا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، شادی تب ہوئی تھی جب ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، تبھی کی شادی۔ اس وقت اسلام کا کانسیپٹ نہیں تھا لوگوں کے بیچ۔ آقا نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، تبھی کا نکاح ہو گیا تھا۔ نکاح ہو گیا، وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نبوت کا اعلان کیا۔ جب آقا نے نبوت کا اعلان کیا نا، تو اس وقت حضرت سیدہ زینب حضور کی جو بیٹی ہیں، ان کے جو شوہر تھے ابو العاص، یہ تجارت کے سلسلے میں کہیں پر سفر میں تھے۔ سیدہ زینب گھر میں بچوں کے ساتھ تھی۔ جب انہوں نے سنی کہ میرے والد نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو سیدہ زینب نے اپنے شوہر کا انتظار کیے بنا ہی اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئی۔ وہ آقا کی بات تھی، اپنے والد کی بات تھی، تو مسلمان ہو گئی۔ مسلمان ہو جانے کے بعد جب ان کا شوہر سفر سے آیا نا، تو سیدہ زینب نے ان کو بتایا کہ میں اسلام قبول کر لی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے میرا انتظار بھی نہیں کری اور مجھ سے پوچھی بھی نہیں کہ میں تمہارے والد کے بارے میں کیا خیال رکھوں۔ سیدہ زینب نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے والد کو جھٹلائیں گے نہیں، مجھے یقین ہے آپ میرے والد کو جانتے ہیں، آپ انہیں جھٹلائیں گے نہیں۔ تو ابو العاص نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کے والد کو تمام چیزیں مانتا ہوں، لیکن یہ کہ میری قوم تو بھی ہے، میرے ماں باپ بھی ہیں، میرے خاندان بھی ہیں، برسوں سے ہم جس مذہب میں ہیں، اچانک اس مذہب کو چھوڑ دیں گے تو لوگ مجھے کہیں گے یہ اپنی بیوی کی وجہ سے مذہب چھوڑ دیا۔ یہ بات ابو العاص نے شروعات میں کہی۔ بہرحال انہوں نے اسلام قبول شروعات میں نہیں کیا، داماد نے شروعات میں اسلام قبول نہیں کیا۔ وقت گزرتا گیا۔ آقا کی اعلان نبوت کے بعد آقا جب 53 سال کے، 13 سال جب مکہ شریف میں کام کیے، 13 سال کے بعد آقا 53 سال کی عمر میں مدینہ پاک ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ جب آقا ہجرت کیے نا، تو آقا کے ہجرت میں حضور علیہ السلام ہجرت کیے، ہجرت کر کے 1-1.5 سال میں آقا نے اپنے گھر والوں کو باقی کو بلا لیا۔ آپ کی بیٹی رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، سب کو بلا لیے، سارے گھر والے چلے گئے۔ اب بچی صرف حضرت سیدہ زینب، یہ اس لیے نہیں جا پائی کہ یہ دوسرے کے نکاح میں تھی، ان کا شوہر تھا، اور اس وقت تک اللہ کا یہ حکم نہیں آیا تھا کہ اگر عورت مسلمان ہے اور اس کے شوہر نے اسلام قبول نہیں کیا تو ان کو الگ کر دیا جائے۔ اللہ کا ایسا کوئی حکم آیا نہیں تھا، تو آقا نے اپنی بیٹی کو بھی واپس نہیں بلایا تھا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ تھی، بھلے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اب آقا بھی چلے گئے، اور اچھا اس سے پہلے آقا کی ہجرت سے پہلے حضرت خدیجہ بھی انتقال کر گئی۔ اب سیدہ زینب کے ساتھ کیا ہوا؟ سیدہ زینب کی ماں حضرت خدیجہ انتقال کر گئی، آپ کے والد مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ 1-1.5 سال کے بعد آپ کی تینوں بہنیں وہ بھی مدینہ چلی گئیں۔ اب سیدہ زینب کا معاملہ یہ ہو گیا کہ یہ تنہا شہر مکہ میں، آپ کے امی کا گھر آپ کو دکھتا تھا نا تو بہت روتی تھی، جب اپنی ماں کا گھر دیکھتی تھی روتی تھی کہ یہ گھر جس میں ہم پلے بڑے ہوئے، آج یہ گھر ویران ہے، نہ میری ماں ہے، نہ میری بہنیں ہیں، نہ میرے والد ہیں، سب لوگ مطلب ان کو تنہائی ہو گئی ہے، تو بہت روتی تھی، بہت زیادہ روتی تھی، یہاں تک کہ ان کے روتے روتے وقت کٹ رہا تھا، پریشان حالتی، دین کے معاملے میں آزمائش کا شکار ہوئی، پریشان ہوئی، لیکن دین نہیں چھوڑا، اسلام کو مضبوطی سے پکڑے رکھی سیدہ زینب نے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ جنگ بدر کا وقت آیا۔ جنگ بدر میں مکہ کے کفار اور آقا کے بیچ مقابلہ تھا۔ جب جنگ بدر کی بات آئی نا تو سیدہ زینب بہت گھبرائی۔ وہ کہتی تھی کہ اگر جنگ بدر میں میرے والد ہارتے ہیں تو میں یتیم ہوتی ہوں، اور اگر مکہ کے کفار ہارتے ہیں تو میں بیوہ ہوتی ہوں، یعنی دونوں طرف میرے لیے مشکل ہے، چونکہ اگر مکہ کے کفار ہارتے ہیں تو ان کفار میں، مکہ کے کفار جو گئے تھے نا، مکہ کے کفار کی لشکر میں ابو العاص بھی تھے، حضور کے داماد، یہ بھی تھے مکہ میں کفار کی طرف سے۔ جب یہ کفار کی طرف سے تھے نا ابو العاص، تو سیدہ زینب کا ڈر جو تھا وہ بالکل سوابھک تھا کہ اگر میرا شوہر ختم ہوتا ہے تو میں بیوہ ہوتی ہوں، مکہ کے کفار اگر ہارتے ہیں تو، اور اگر میرے والد جیتتے ہیں، میرے شوہر ہارتے ہیں تو میں بیوہ ہوتی ہوں، اور اگر میرے شوہر جیتتے ہیں، مکہ کے کفار جیتتے ہیں اور میرے والد ہارتے ہیں تو میں یتیم ہوتی ہوں۔
دونوں طرف سے ان کے لیے مشکل کا معاملہ تھا. بہرحال روتے دھوتے وقت ان کا کٹ رہا تھا، یہاں تک کہ جنگ بدر میں مقابلہ ہوا، اللہ نے اسلام کو فتح دیا. جب اسلام کو فتح ملی نا تو کسی عورت نے سیدہ زینب کو آ کے کہا کیا تم نے سنی بہت بڑا حادثہ ہو گیا؟ تو یہ کہتی میں گھبرائی، میرا دل دھک دھک کرا کہ کیا حادثہ ہو گیا، میرا شوہر جنگ میں ہے کہ یہ میرے شوہر کی موت کی خبر تو نہیں لائی؟ کہنے لگی جلدی بتاؤ کیا خبر ہے. انہوں نے کہا تمہارے والد تھوڑی سی لشکر لے کر آئے تھے، مکہ کے کفار کی لشکر ان کے 3 ڈبل تھی، لیکن تمہارے والد کو اللہ نے فتح دے دیا ہے. تو خوش ہوئی ہے، اور جیسے خوش ہوئی نا تو فوراً رونے بھی لگی. رونے اس لیے، اس نے پوچھی ابھی تو خوش ہو رہی تھی ابھی رونے لگی. بولے خوش اس لیے ہوئی کہ میرے والد کو فتح ملی، اور اب رو اس لیے رو کہ میرے شوہر کا کیا حال ہے. جب میرے والد کو فتح ملی تو میرا شوہر تو مشرکین کے لشکر میں تھا، میرے شوہر کا کیا حال ہے. تو اس بتانے والی نے بتایا کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا جو شوہر ہے نا وہ مسلمانوں کے قیدیوں کے ساتھ گئے ہیں، وہ مارے نہیں گئے ہیں، گرفتار ہوئے ہیں اور قیدی بن کر وہ مدینہ لے جائے گئے ہیں. تو سیدہ زینب تو کچھ تسلی ہوئی. ادھر کیا ہوا، مکہ مدینہ پاک میں جو قیدی بنا کے لے کے گئے تھے نا ان کو چھڑانے کی باری آئی. کیسے چھڑایا جائے؟ تو آقا نے آفر کیا فدیہ کا کہ مال دو اپنے قیدی کو لے جاؤ. مکہ شریف میں خبر پہنچائی گئی کہ جو بھی مکہ کے لوگ ہیں ان کے پاس ان کے جو بھی قیدی ہمارے پاس ہیں وہ لائیں، درہم و دینار دیں، اپنے قیدیوں کو چھڑا کر لے جائیں. یہ بات جب مکہ پہنچی نا، مکہ شریف جب یہ بات پہنچی تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا ہار اتاری. اور یہ ہار کون سا تھا؟ یہ وہ ہار تھا جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی بیٹی سیدہ زینب کو دیا تھا. خدیجۃ الکبریٰ کا ہار تھا سونے کا، اور وہ ہار جو ہے نا سیدہ زینب پہنتی تھی. اب اپنے شوہر کو چھڑانے کی باری آئی نا تو وہی ہار کو انہوں نے دیا اپنے دیور کو، اور جا کے کہا کہ لو یہ لے جاؤ اور اللہ کے رسول کو دینا، اور اب کہیں کہ ان کے داماد کو چھوڑ دیں. جب سیدہ زینب کے دیور وہ ہار لے کر پہنچے نا، پیکنگ میں تھا وہ ہار لے کر پہنچے اور آقا کو دیا کہ یہ ہار بھیجی آپ کی بیٹی نے. آقا نے جب وہ ہار کھولا نا، جیسے وہ ہار کھولا دیکھا سیدہ خدیجہ کا ہار تھا. آقا کریم کو سیدہ خدیجہ سے بے پناہ محبت تھی. سیدہ خدیجہ سے اتنی محبت تھی کہ خدیجہ نام کی جو عورتیں آتی تھی نا تو آقا ان کو بھی تحفے دیتے تھے کہ یہ میری بیوی خدیجہ کے نام کی خاتون ہے. بیوی سے بہت محبت کرنا یہ میرے آقا کی سنت بھی ہے. آقا بہت محبت کرتے تھے. سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا. اب جب انتقال ہو گیا نا اس کے بعد جب ہار دیکھی نا تو آقا رونے لگے. صحابہ بھی ہیں، آقا رونے لگے. صحابہ نے جب دیکھا تو سب نے گردنیں جھکا لی کہ میرے آقا رو رہے ہیں. آقا صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ رونے کی وجہ؟ فرمایا اس ہار کو دیکھ کر مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی. آقا نے صحابہ سے پوچھا، آقا کتنے انصاف پسند تھے، آقا مختار تھے، اختیار تھا، نبی ہیں آپ، آقا کو فل پاور تھا، لیکن پھر بھی آقا نے کیا فرمایا؟ صحابہ سے فرمایا صحابیو تم کیا چاہتے ہو؟ میں بس اپنا مشورہ دے رہا ہوں کہ کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ یہ ہار بھی واپس کر دیا جائے اور ابو العاص کو بھی چھوڑ دیا جائے کہ یہ ہار میری بیٹی کے پاس ان کی ماں کا یادگار ہے. اگر اس کو لے لیتے تو ان کی ماں کی یادگار جو ہے نا ان سے بچھڑ جائے گا، تو یہ ہار بھی واپس ہو، ابو العاص کو بھی چھوڑ دیا جائے. تم لوگ کیا کہتے ہو؟ صحابہ تو پھر صحابہ تھے، آقا کی چاہت میں تو اپنی جانیں گردنیں قربان کرنے والے لوگ تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جیسی آپ کی مرضی. تو آقا نے ہار بھی واپس کیا، ابو العاص کو بھی چھوڑ دیا، اپنے داماد کو بھی چھوڑ دیا. داماد چلے گئے. جب داماد چلے گئے نا واپس چلے گئے تو بہت خوش ہوئے کہ چھوڑ دیا گیا. اب حضور نے جب داماد کو چھوڑا تھا نا اس وقت وعدہ لیا تھا کہ آپ اس شرط پہ میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں کہ آپ میری بیٹی کو ہجرت کے لیے آپ اجازت دو گے اور میری بیٹی کو پہنچا دو گے، مدینہ پہنچا دو گے، آپ اپنے پاس نہیں رکھو گے. اب یہ گئے، واپس گئے. جیسے گھر گئے ابو العاص تو اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے آپ سے تو لگاؤ محبت بڑی ہے، لیکن میں نے وعدہ کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے میں وعدہ خلافی نہیں کرتا. میں نے آپ کے والد سے وعدہ کیا کہ آپ کو مدینہ پاک چھوڑوا دوں گا، اس لیے آپ تیاری کرو. سیدہ زینب بھی تیاری کری. جب تیاری کری نا تو یہ 4 مہینے کی حمل سے تھی. سیدہ زینب 4 مہینے کی حمل سے تھی اور انہوں نے پوری سواری تیار کیا اور حضرت سیدہ زینب کو بٹھایا اور سیدہ زینب کے دیور کو ان کے بھائی نے ساتھ میں کر دیا. دیور ساتھ میں، وہ بھی ساتھ مدینہ نہیں چھوڑنا تھا. کچھ دور تک کچھ 2 صحابی آ گئے تھے حضور کی طرف سے، بس ان صحابہ کو لے جا کے دینا تھا، وہ مدینہ لے کے جاتے. سیدہ زینب کو بٹھالا اور دن میں کھلے دن میں لے جانے لگے. جب دن کے اجالے میں لے جا رہے تھے نا تو مکہ کے کفار یہ تو تھے ہی زخم خوردہ، ایک تو دشمن تھے ہی اور ساتھ میں ابھی جنگ بدر سے ہارے بھی تھے. تو ان کو لگا کہ یار ہم لوگ اتنا برے ہو گئے ہیں، ہمارے اتنے برے دن آ گئے کہ رسول اللہ کی بیٹی ایسے دن میں ہمارے بیچ سے لے جا لیا جائے گی.
تو کچھ کفار نے اس جانور کو روکا جس میں سیدہ زینب جا رہی تھی، یہاں تک کہ کسی نے اس جانور کو کے پیر میں مارا، وہ جانور گرا، سیدہ زینب گری، اور سیدہ زینب کے گرنے کی وجہ سے 4 مہینے کا جو حمل تھا نا سیدہ زینب کا وہ خراب ہو گیا۔ بہت تکلیف ہوئی سیدہ زینب کو، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اسی تکلیف میں بعد میں سیدہ زینب کا وصال بھی ہو گیا تھا۔ بہت تکلیف ہوئی، کسی عورت کا حمل گر جانا یہ کتنی تکلیف کی بات ہوتی، وہ بھی کسی کے گرا دینے سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ سیدہ زینب کو اس وقت پھر ان کفار نے کہا کہ اگر لے جانا ہی تو لے جاؤ، لیکن رات کے اندھیرے میں لے جاؤ، یہ دن میں ہمارے بیچ سے مت لے جاؤ۔ 1-2 دن واپس لا کے رکھی، پھر رات کے وقت میں سیدہ زینب کو مدینہ چھوڑ دیے۔ سیدہ زینب مدینہ آ گئی، اب رہنے لگی مدینہ اپنے بچوں کے ساتھ۔ ادھر ابو العاص جو تھے نا، ابو العاص جو تھے یہ کئی قافلے میں گئے تھے تجارت کے، وہ آ رہے تھے، مسلمانوں کی جنگ ہوئی ابو العاص کے قافلے کے ساتھ، ابو العاص کے ساتھ مشرکین کا قافلہ تھا۔ ابو العاص نے جان بچا کر کے اس قافلے سے کسی طرح چھپتے چھپاتے مدینہ بھاگا، اور وہ تو مدینہ بھاگ گیا، باقی سارا مال مسلمانوں نے لوٹ لیا۔ ہوا یہ کہ مسلمان مدینہ واپس آئے، ابو العاص جو ہے نا چھپتے چھپاتے اپنی بیوی زینب کے پاس پہنچ گئے، رات کا وقت تھا، زینب کے پاس گئے۔ جیسے زینب کے پاس گئے نا تو زینب نے دیکھا تو بڑی خوش ہوئی، تو ساتھ میں ابو العاص کہنے لگا خوش مت ہو، میں مسلمان ہو کر نہیں آیا ہوں، تمہارے والد کے صحابہ نے ہمارے ساتھ جنگ کی اور وہاں پر ہوا یہ کہ ہم جان بچا کر کے آئے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میرا جو مال ہے نا وہ واپس کر دیا جائے، اپنے والد کو کہو میں وہ مال جا کر کے واپس مکہ چھوڑ آؤں، اس کے بعد دیکھوں گا اسلام قبول کرنے کے بارے میں۔ سیدہ زینب نے رات بھر اپنے شوہر کو اپنے پاس پناہ دیا۔ جب فجر کا وقت ہوا نا، سیدہ زینب آئی، فجر کی نماز ہو رہی تھی، نماز کے دوران سیدہ زینب نے آواز لگائی کہ سارے لوگ سن لیں، ابو العاص کو میں نے پناہ دیا ہے، یعنی ابو العاص کے ساتھ کوئی برا برتاؤ نہ کرے۔ جب نماز سلام پھیرے میرے آقا نے تو آقا نے پوچھا صحابہ سے جو میں نے سنا سب نے سنا؟ بولے ہاں سب نے سنا۔ تو آقا نے کھڑے ہو کر فرمایا سب لوگ گواہ ہو جاؤ، یہ ابو العاص جو آئے ہیں نا اس کی خبر مجھے بھی ابھی پتہ چلی، میری بیٹی نے جب آواز لگائی اس سے پہلے مجھے بھی خبر نہیں تھی، تم لوگ یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنے داماد کو چھپا کے رکھا ہوں۔ یعنی آقا سارا کچھ کتنا کلیئر رکھتے تھے، کچھ پردے کی باتیں نہیں، بالکل کلیئر تھا کہ سب لوگ سمجھ لو کہ ابو العاص جو آئے نا یہ رات کے اندھیرے میں آیا ہوگا، مجھے بھی ابھی خبر لگی۔ صبح ہوئی، آقا کریم علیہ السلام کے پاس ابو العاص کو بلایا گیا، کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے میرا جو مال ہے، میرے قافلے کا جو مال مسلمانوں نے لوٹا ہے مجھے واپس کیا جائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جو صحابہ سے جنگ ہوئی تھی نا ان سے فرمایا کہ مال تمہارا ہے، تم چاہو تو نہیں دو، لیکن میری چاہت ہے کہ ان کو مال واپس کر دیا جائے، کیا کرنا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جو چاہیں، دولت ان کو سارا مال واپس کر، جو کچھ تھا سب واپس کیا گیا۔ ابو العاص لے کر کے ان کو مکہ پہنچے، اور جب مکہ پہنچے نا سب کا مال واپس کیا، اور سب کا مال واپس کرنے کے بعد سب سے کہا سنو سب کا مال میں نے واپس کر دیا، کسی کے ساتھ خیانت تو نہیں کیا؟ سب نے کہا نہیں کسی سے خیانت نہیں کیا، سب کا مال واپس کر دیا مکہ میں۔ تو انہوں نے جب سب کا مال واپسی کا اقرار لے لیا نا، پھر ابو العاص نے آواز لگائی کہ اب سب لوگ گواہ ہو جاؤ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب جا کر کے سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہو کر فوراً ہجرت کر کے آقا کی بارگاہ میں بھی تشریف لائے، آقا کے ساتھ بھی رہے، اور اس کے بعد بھی الحمدللہ اسلام میں آپ نے بہت خدمات الحمدللہ انجام دیے، بہت خدمات۔ آقا بڑی محبت کرتے تھے، بعد میں ان سے، ان کی اولاد سے محبت کرتے تھے۔ امامہ ان سے ایک بیٹی تھی، آقا کریم علیہ السلام کی نواسی تھی، ان کی ایک بیٹی تھی امامہ سیدہ زینب کی، آقا بڑی محبت کرتے تھے ان سے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے سیدہ زینب کی بیٹی امامہ آقا نماز پڑھتے تھے ان کو گود میں رکھے رہتے تھے، جب رکوع میں جاتے تھے تو بٹھال دیتے تھے، رکوع سجدہ سے فارغ ہوتے تھے پھر گود میں لے لیتے تھے۔ ایسی نماز بھی آقا نے اپنی امامہ سیدہ زینب کی بیٹی، سیدہ زینب کی بیٹی جب کچھ بڑی ہوئی نا، کہیں سے حضور کے پاس ایک ہار آیا تحفے میں، تو آقا نے فرمایا یہ ہار میں آج اس کو پہناؤں گا جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آقا اٹھے اور اپنی نواسی حضرت امامہ کو پہنا دیا۔ تو یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، آقا کی سیدہ فاطمۃ الزہرا جو بیٹی ہے، اس بیٹی کا تو بہت تذکرہ ہوتا ہے، بہت تذکرہ ہوتا ہے، ہونی بھی چاہیے۔ سیدہ فاطمہ کی اپنی شان ہے، خاتون جنت ہیں، لیکن آقا کی دوسری بیٹیاں بھی ہیں، ان کا ذکر خیر بھی ہوتے رہنا چاہیے اور ہمیں معلومات بھی رہنی چاہیے۔ سیدہ زینب کا ذکر خیر ہوا، اللہ قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔